السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ایک لڑکی پر رمضان الکریم کے مہینے میں ٹی وی دیکھنے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور افطاری کا وقت تھا۔ گھر میں ماں اور بیٹی موجود تھیں۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، ہم افطاری تیار کر لیتے ہیں، اس لیے تم میری مدد کرو۔ بیٹی نے صاف صاف اپنی ماں کو جواب دے دیا اور کہا کہ ٹی وی پر ایک خاص پروگرام چلنے والا ہے اور میں وہ ضرور دیکھوں گی، اور اس کو دیکھے بغیر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی افطاری بنا سکتی ہوں۔ میں اسے پروگرام کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اس سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر آپ کی کچھ مدد کروں گی۔ افطار کا وقت بھی کم تھا، اس لیے ماں نے اصرار کیا کہ پروگرام کو چھوڑو اور میرے ساتھ کام کرواؤ۔ بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر ٹی وی لے کر اوپر کی منزل میں چلی گئی۔ اگر میں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار منع کرے گی۔ وہ کمرے کے اندر گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی اور پروگرام میں دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ماں نے تیاری کرنا شروع کی اور ان سے جو ہو سکا انہوں نے افطاری کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اتنے میں مہمان آ گئے۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے ایک بار پھر لڑکی کو آواز دی کہ آجا بیٹا، تو بھی افطاری کر لے۔ اس کی ماں کی کوئی بھی آواز پر بیٹی نے نہ جواب دیا نہ ہی وہ بولی تو ماں پریشان ہوئی۔ وہ جلدی سے اوپر گئی اور دروازے کو دستک دی اور بہت آوازیں بھی دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں گھبرا گئی کہ اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اپنے بھائیوں اور اس کے باپ کو بلا لیا۔ جب دروازہ توڑا گیا اور اندر داخل ہوئے تو دستک دینے پر بھی کسی قسم کی حرکت نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے دروازے کو توڑ کر اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی پڑی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ اس کے بعد اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش انہوں سے نہ اٹھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ لاش کیوں نہیں اٹھ رہی، ایسا کیا ماجرا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی کو اٹھائیں تو لاش اٹھتی، اگر ٹی وی کو رکھ دیتے تو لاش نہ اٹھتی۔ جب ٹی وی کو رکھ دیتے تو لاش بھاری ہو جاتی، اور اسی طرح انہوں نے اس کی لاش کو نیچے لانے کے لیے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور ساتھ ہی ٹی وی رکھا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر سے چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو چارپائی بھی آسانی سے اٹھائی جانے لگی۔ پھر لوگوں کو یہ معاملہ سمجھ آیا کہ اس طرح ہوا کہ ٹی وی کو جنازے کے ساتھ ہی اٹھایا گیا۔ ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا، تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اس حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جا کر آگے آگے ٹی وی اور پیچھے پیچھے جنازہ چلایا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو اس کے انجام میں پہنچا دیا۔ پھر قبرستان لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور اس کو ٹھیک کر کے جب تمام لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب اس طرح کرو کہ ٹی وی کو واپس لے چلو، لیکن جیسے ہی ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر نکل آئی۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو نیچے رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی کو اٹھا کر چلے۔ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اس بار لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی تو ٹی وی کے ساتھ دفن ہوگی، اس لیے ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار اس کی لاش کو تیسری بار قبر میں رکھا اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا
اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ دفن کرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ یہاں پر یہ ضرور سوچیے گا کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا۔ اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں نوازتا رہے۔ ہم اس کے بہت ہی گناہگار اور خطا کار بندے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہم ایسے کر جاتے ہیں جیسے کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ تو ہمیشہ اپنے اعمال پر غور کیجیے اور رمضان الکریم کے مہینے میں ان کاموں سے درگزر کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیے گا۔ ناظرین، یہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں کی آمد کی وجہ سے ہی ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتے، ورنہ اس سے پہلے قومیں دیکھیں کہ وہ جو بھی گناہ کرتی تو ان کی شکلیں بندروں کی بنا دی جاتی اور ان پر طرح طرح کے عذاب آتے۔ تو ہمیں ہر وقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ سے ہوں گے حاضر۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیے گا۔